تو حضور والا وہ سارے کے سارے اس ڈیٹا انالیسس جو میرا تھا، جو میں نے آبزرو کیا، تو میں نے دیکھا لوگ زندگی میں 7 درخت نہیں لگاتے، 1 درخت لگاتے ہیں اور اس 1 درخت کو کامیابی سمجھتے ہیں. آج کا جو میرا ٹاپک جو میں اپنے دل میں سوچ کے آیا وہ ہے 7 ٹریز. اس لیکچر کا نام ہے 7 ٹریز. لوگ زندگی میں 1 درخت لگاتے ہیں اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. اس درخت کا نام ہے معاش. معاش، اکنامکس، پیسہ. 6 درخت چھوٹ جاتے ہیں. 6 درخت وہ ہیں جن کو آپ نہیں لگائیں گے تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں آپ کو اپنی ناکامی محسوس ضرور ہوگی. آپ کے احساس میں ضرور جائے گا کہ میرے کچھ مسنگ ہے، کچھ نہ کچھ مسنگ ہے. وہ کہتے جی بلب دے وچ سب کچھ ہے بس چلتا نہیں ہے. کون بلب بنے گا؟ وہ چمکنے کا نام بلب ہے نا. اگر وہ نہیں چل رہا تو کوئی فالٹ ہے. سب کچھ ہے اور فالٹ بھی ہے تو چمکے گا نہیں. تو سر لائف چمکے گی اس کی جس کے پاس 7 درخت ہیں. 7 درخت کون سے ہیں؟ میں نے درخت سے تشبیہ کیوں دی؟ اس سے پہلے ہم 7 ایریاز آف لائف اس طرح کی باتیں کر. درخت سے تشبیہ اس لیے دی کہ ہم درخت سے 2 چیزیں لیتے ہیں. اب ایک کوشچن فور یو، میرا سوال ہے آپ سے. آپ کی زندگی میں آپ نے اچھی گاڑی لی ہے، ایک اچھی گاڑی، مطلب آپ اپنی رینج میں آپ نے ایک تھوڑا سا خرچہ کر کے، کہ آپ کے خاندان میں سب موٹر سائیکلیں تھیں لیکن آپ نے ہمت کر کے سوک لے لی. سر مہنگی چیز ہے نا، 30 لاکھ روپیہ خرچ کیا آپ نے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے ہر لحاظ سے مینٹین رکھیں. آپ کہیں گے اس کا پانی بھی چیک کرنا چاہیے، اس کا آئل بھی چیک کرنا چاہیے، اس کے ٹائرز کی ہوا بھی چیک کرنی چاہیے، اس کو صفائی بھی مجھے رکھنی چاہیے، اس کی سروس بھی کبھی کروانی چاہیے، آئل چینج بھی کروانا چاہیے، اس کی پراپر مینٹیننس ہونی چاہیے، اس کے پلگز کو بھی چیک کرنا چاہیے، اس کو کسی ایکسپرٹ کو بھی دکھانا چاہیے، اس کو کبھی چیک بھی کرنا چاہیے. یہ ریس چیس ٹھیک، بریک شیٹ ٹھیک ہے اس کی. کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہے اور وہ قیمت جو سی یہ بتا رہی ہے کہ بھائی اگر قیمت ہے تو توجہ بھی رکھو. یہ ٹیشو پیپر شاید میں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں گا کیونکہ یہ میرے استعمال کے تھے، ان کی ویلیو اتنی نہیں تھی. جاتے سمے یہ لے کے جاؤں گا. کیوں لے کے جاؤں گا؟ مہنگا ہے، قیمتی ہے. حضور والا ذرا اپنی زندگی کی قیمت کو جانیے گا. زندگی کی قیمت کیا ہے کہ اس پوری یونیورس کا ٹائم ہے 14 بلینز. 14 بلینز. اگر ہم مفروضہ بگ بینگ کو مان جائیں، کوئی اور کو سورس نہیں، مفروضہ میں کہہ رہا ہوں، بینگا ایمان رکھنے کے میں مانوں نہ مانوں، کوئی نئی ڈبیٹ ہے کہ نہیں ہو سکتی. 14 بلینز پہ یہ کھڑی ہے. سولر سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 4.5 بلینز پہ، 4.5 بلینز، اور اس میں انسانی زندگی جون سی ہے وہ 35 ملینز پہ ہے، 35 ملین. سر کہاں بلینز کی باتیں کر رہا ہوں، ملینز کی باتیں کر رہا ہوں. سر اتنی بڑے وقت میں سے آپ کے پاس زندگی آئی 60 سال کی، کیونکہ اب پاکستان میں، ناروے میں ہوتے تو 82 آنی تھی، 82 وہاں پر ایوریج. پاکستان میں ایوریج کتنی ہے؟ پاکستان میں بجلی نہیں ہے، مسائل ہیں، دھرنے بڑے ہوتے ہیں، تو سارے مل ملا کے چیزیں جو ان سے عمر کم ہو جاتی ہے. تو کتنی ہو جاتی ہے جی؟ 62. یہاں پر جو سی ہے وہ نمک جو سا وہ خراب ہوتا ہے، یہاں پر مرچیں جو سی اس میں اینٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں، اس میں دودھ جو سا وہ خالص نہیں ملتا، اس میں جو سا وہ پیار ملاوٹ والا مل جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ملا ملو کے آپ کو پتہ لگا کہ ٹوٹل لائف ہے 62. 82 ہے ناروے میں، جہاں پہ ہیلتھ چیزیں ساری کی ساری جو سی ہیں اچھی ہیں، آب و ہوا اچھی، مٹی نہیں اڑتی، گرد نہیں ہے، اچانک میٹرو نہیں بنتی. کلیئر کیا جاتا ہے چیزوں کو پہلے کہ لوگوں کو مٹی جو سی ہے وہ نہ ملے. حضور والا اس 60 سال کی زندگی میں اندازہ لگائیے، آپ میں سے تقریباً میں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں آدھے لوگ وہ بیٹھے ہیں، اگر اس 60 سال کو لائف مانو، اللہ کرے 100 سال 1000 سال ہو، ماؤں والی دعا دوں تو اللہ کو 1000 سال جینے، اور ویسے لگتی نہیں ہے. یہ ایک ایموشنل دعا ہے. جذباتی ہوتا ہے نا بندہ، ماں جذباتی ہوتی ہے کہ تو جھک جھک جیے، تو ستارے چاند ستاروں سے زیادہ جیے. کوئی چکر ہی کوئی نہیں سمجھے. وہ اگر لگی ہوگی تو پھر میں کہوں گا وہ پیپل پارٹی کے عمائدین کو لگی ہوگی جو آج بھی زندہ ہے، لیکن باقی کوئی نہیں بندہ جیتا ہے. جیتا جتنا ہے 60. اس ایوریج کو دیکھوں تو آدھے لوگ تقریباً وہ بیٹھے ہیں جو آدھی گزار چکے ہیں، آدھی سے زیادہ گزار چکے ہیں. حضور والا جب آدھی سے زیادہ گزار لی تو باقی کی کیا بچ گئی؟ کہاں بلینئرز، کہاں ملینئرز، اور کہاں پر ایک زندگی کا ٹکڑا آپ کی جھولی میں گیا. اور وہ بھی بے معنی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا میں حساب لوں گا اس کا. حساب کس چیز کا لوں؟ کیا میرے بچپنے کا حساب ہے؟ نہیں. شعور والے کا حساب ہے. کیا میں سوؤں تو میرا حساب ہے؟ نہیں.
سوئے گا نہیں. اللہ نہ کرے توازن خراب ہو جائے حساب ہو, کہتے نہیں اس کا قومی میں چلا جاؤں گا, بوڑھا ہوں گا, حساب ہو, کہتے نہیں اس کا حساب نہیں. حساب کس کا ہے؟ کہتا ہے حساب ہے شعور کا. تو باشعور ہے, سمجھ بوجھ رکھتا ہے, قوت فیصلہ تیرے پاس ہے, تیرا حساب ہوگا. حضور جب سوک سے زیادہ مہنگی چیز آپ کے پاس زندگی آئی تو کبھی سوچئے کہ اس زندگی کی چیزوں کو آپ سیریس لیتے ہیں؟ کیا اس کی کبھی ترجیحات بنائی؟ یا اس زندگی کے بارے میں آپ نے سوچا جو اتنی تھوڑی سی چونگا سی ملی ہے اور دوبارہ نہیں ملنی. سیلری ملتی ہے نا, مہینے کی پلاننگ ہم کرتے ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں 15 کو یہ ہو رہا ہوگا, شروع میں ہوٹلنگ کریں گے, بعد میں نہیں کریں گے, اور 25 کو ختم ہو جائے گی, پھر ادھار مانگ لیں گے. ساری پلاننگ کرتا ہے بندہ, اس میں سے یہ بچا لینا ہے, یہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, قسط ہے, یہ وہ دینی ہے, آگے بھائی کی شادی آنے والی ہے, کچھ پیسے بچانے ہیں, ادھر لگانے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سب چیزیں ہم کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک مہینے کی متاع کمائی, اور جو کل کمائی ہے کبھی سوچے وہ زندگی ہے. میرا سوال ہے, کیا واقعی زندگی کے بارے میں بھی ہم اتنے کنسرن ہوتے ہیں؟ سر صرف ایک ترجیح کو ہم نے رکھا ہوتا ہے, پیسہ, میٹیریلسٹک اپروچ. چھوٹا گھر بڑا گھر, چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی, تھوڑی انکم زیادہ انکم, ہر چیز کو مادے کے ساتھ جوڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ دیر آر 7 ٹریز, زندگی کے 7 درخت ہیں. درخت سے تشبیہ میں بتا رہا تھا میں نے کیوں دی ہے. درخت سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ درخت 2 چیزیں دیتا ہے, ایک چھاؤں, ایک پھل. چھاؤں ٹھنڈی سی ہوتی ہے, پھل میٹھا سا ہوتا ہے. تو ہمیں زندگی سے جو پھل اور چھاؤں چاہیے وہ 7 درخت ہیں تو وہ پھل اور چھاؤں ملے گی. لیکن اگر 7 درخت نہیں لگے, ایک ہی درخت لگا, جیسے میں نے کہا میٹیریلسٹک مادے والا, تو کیا ہوگا؟ اس کا پھل تو گر رہا ہوگا. سر پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن بسا اوقات سکون نہیں ہوتا. پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے, بسا اوقات عزت نہیں ہوتی. پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے, بسا اوقات اپنے ساتھ نہیں ہوتے. پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ جو ایمان کا دیا اندر ٹمٹماتا ہے وہ نہیں ہوتا. پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اپنی ذات نہیں ہوتی. کہتا ہے میں آگے نکل گیا ہوں پیسہ کماتے کماتے, اصل ذات پیچھے رہ گئی ہے. کہتا وہ منڈا جڑا بٹا بھی مزے نال کھاندا سی, جڑا بارش بھی نہ لیندا سی, جڑا ہاتھ میں لاندا سی کننے نال پھر ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھا لیندا سی, ہن کنے ہتھاں دے کریماں لا اے لا روٹی کھانا پھر ٹھڈ خراب ہو جاندا. یہ کیا ہوا؟ میں پیچھے رہ گیا, میرا مزہ پیچھے رہ گیا, میری ذات پیچھے رہ گئی اور میں نکل گیا. کتنا عجیب ہو کہ میں کسی گاڑی کے پیچھے لگ جاؤں. ذرا سنیے گا دھیان سے, رات کا اندھیرا ہو, ہیڈ لائٹ میری خراب ہو جائے. اب ہوتا ہے ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے, رات کے ٹائم میں صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے گاڑی چلانے کا, وہ کیا ہے؟ یو ہیو ٹو فالو نیکسٹ کار, اگلی گاڑی نو پیچھا کرو. اگلی گاڑی کے پیچھے سے ہوگا کیا کہ آپ اس کو چیز کرتے کرتے پیچھے چلتے چلتے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں. ایسے ہی ہے. اور کتنا ستم ہو کہ میں گاڑی کو پکڑوں, گاڑی کو پکڑنے کے بعد میں فالو کروں, فالو کرتے ہوئے میں پیچھا کرتے 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 چلتے چلتے ایک جگہ گاڑی رک جائے, ہارن ہارن بار بار ہارن ہارن. کہ کیا زیادتی ہے اور کتنا ستم ہے کہ میں تمہیں فالو کر رہا ہوں اور تم آگے نہیں جا رہے, اور اس کے بعد وہ میں ہارن بار بار جب دوں تو وہ گاڑی والا اٹھ کے باہر آ جائے, میں اسے آگے نہیں جا رہا. وہ کہتا ہے بھائی میرے گھر کا گیرج ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. حضور کوئی جانے اس کی زندگی جانے, اس کی ترجیحات جانے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میری ترجیحات کے مطابق میں نے لائف گزاری کہ نہیں گزاری. کہتے یہ سارے امیر ہو رہے تھے, میں بھی ہو گیا. سارے جو ان سے تھے وہ یہ کام کر رہے تھے, میں نے بھی کر دیا. میں نے بڑے لوگ جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ نشہ کیسے لگا, یہ نشہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے دوست پیتے تھے, میں بھی پینے لگتا ہوں. اسموکرز کو سگریٹ ایسے لگ جاتے ہیں, نشیوں کو نشہ ایسے لگ جاتا ہے, جواریوں کو جوا ایسے لگ جاتا ہے. بڑے بڑے جی دنیا میں برائیاں ہیں, وہ برائیاں محفل سنگت سے وہی پروسیس کہ گاڑی چل رہی ہے, اپنی ہیڈ لائٹ خراب سی, پیچھے کیا اور ایک دن ہارن مارا تو پتہ لگا وہ بھی کھائی میں, میں بھی کھائی میں, جہاں وہ پہنچا میں بھی پہنچ گیا. حضور والا 7 درختوں میں پہلا درخت میں مانتا ہوں جس کو میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا, ضرور ہونا چاہیے معاش کا, مادی چیزوں کا درخت ہونا چاہیے.